شیرین خان آپ کی سمت آؤں گی. یقینی طور پہ حضرت نے بھی ہمیں اس بات کو سمجھایا, آپ لوگ بھی یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ شرعی طور پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو نفع رساں ہونا چاہیے, اس کی ذات سے کسی کو تکلیف اور ضرر نہ پہنچے, تکلیف دور کرنی ہے. یہاں پہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ریپرز پھینک دیے جاتے ہیں, کچرا کوڑا کرکٹ باقاعدہ جو گھروں کا ہوتا ہے وہ روڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے, باقاعدہ کونے بن جاتے ہیں گلی کے یا سڑک کے کنارے پہ کہ جہاں بھائی یہ جہاں پہ سب کوڑا ڈالتے ہیں تو بچوں کو بھیج دیا ماؤں نے, وہ جا کے کوڑا پھینک کر آ گئے. شرعی طور پہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے, اور اس کا ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. جی اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. جی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس ایمان کی 70 شاخیں ہیں, جن میں سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور سبحان ادنا اللہ, راستے سے چیز ہٹانا ہے. بالکل. ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹے دار شاخ کو دیکھا اور اس کو ہٹا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور اس عمل کے سبب اس کی بخشش فرما دی. تو ان احادیث شریف سے یہ بات تو واضح ہے بالکل کہ شریعت کو پسند ہے کہ آپ مسلمانوں کی تکلیف کو کم کریں اور کسی بھی طور پہ تکلیف کا سبب نہ بنیں, جس کا ایک یہ ہے کہ راستے سے کوئی چیز تکلیف دہ چیز ہٹانا. اب اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے, جس میں سے جیسے کہ کچرا پھینکنے والا, اگر ہم مسئلہ لے لیں, کچرا پھینکتا ہے, گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں, چلتی ہوئی بائک ہوتی ہے اس میں پھینک دیتے ہیں, کوئی چل بھی رہا ہوتا ہے تب بھی اٹھا کے کچرا اپنے بیگ سے نکال کے راستے میں پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے پھینک دیتے ہیں باہر. اور اگر اسی طرح کے سارا لے لیں تو یہ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے, سنت مبارکہ کے بالکل خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ارشاد فرمایا اس کے بالکل آپ خلاف کام کر رہے ہیں, اور اس میں ناجائز ہے, اس پہ آپ کی پکڑ بھی ہوگی, کیونکہ روایت سے یہ بھی ثابت ہے اگر کوئی تکلیف دہ چیز پھینکتا ہے تو اس کی قیامت کے روز پہ گرفت بھی ہوگی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ناراض بھی ہوں گے اس انسان سے. تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ سب سے پہلے تو آپ سچی توبہ کریں. آپ نے جتنے پیچھے کام کیے ہیں زندگی میں, کتنے ریپرز ہم نے پھینکے ہوں گے, کتنی دفعہ ہم نے یہ حرکتیں کی اور اس پہ ہم نادم و شرمندہ بھی نہیں ہوتے, تو اس میں آپ سچی توبہ کریں. اور اس سے مراد یہ کہ آپ آئندہ بھی یہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی تصرف کیا جیسے کہ ابھی کچھ دنوں میں کچھ بھی, تو اس تصرف کو کم کریں. جیسے ہم گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ کوئی گزرتے ہوئے کوئی گر گیا, جیسے کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں یا کوئی ایذا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی کبھار ہم گڑھا بھی کروا لیتے ہیں اپنے گھر کی لائن صحیح کروانے کے لیے, تو اس کو بھی اس تصرف کو بالکل دور کریں, اس کو کھدوا صحیح تو کریں. دیا وہ ہاں, اس سڑک کو وہ صحیح بھی کریں. جی, اس کے بعد اس کو صحیح نہیں کر رہے ہوتے, وہ بس کھود کے چھوڑ دیا اور جاتا ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہے, کسی کی بائک خراب ہو جاتی ہے, کسی کی گاڑی کچھ بھی ہوا ہے, کسی کو گر گیا, تو اس کا ضامن بھی آپ ہیں. اب اچھا, اپنی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھ لیں, اگر ہم ٹھیک, کسی بھی طریقے سے اس کو ادا کر سکتے ہیں, مالی حیثیت سے, اپنے کال سے, اپنے فیل سے, تو ہم اس میں مطلب کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس کو دور کریں. بہت اب شکریہ. اس میں ایک لاسٹ بس یہ رہتا ہے کہ اگر یہ حق تلفی آپ نے حقوق العباد میں کی ہے, تو حق تلفی جب آپ نے حقوق العباد میں کی تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ تو ان انسان سے معافی مانگیں, معافی مانگیں اور اپنی اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں.